سینٹ کے الیکشن میں آپ کی پارٹی کس حیثیت سے انتخابات میں حصہ لے گی؟ ان انتخابات میں کیا پاکستان تحریک انصاف واپس آ چکی ہے یا ابھی تک سنی اتحاد کونسل ہے یا آزاد حیثیت میں آپ کے امیدوار آئیں گے؟ دیکھیں، ہم نے اپنی تمام قانونی لوازمات پورے کر لی ہیں. الیکشن ہم نے ایک بار پھر کر لیا. الیکشن کمیشن کی خواہش تھی کہ نہیں، باقی تو سارے ٹھیک ہیں، صرف ہمیں ٹھیک نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو مزید ٹھیک کر لیتے ہیں. ہم نے الیکشن کر دیا ہے، پٹیشن ہم نے دوبارہ کر دی. اب ہم ایکسپیکٹ کریں کہ ہمیں جیسی ہمارا نشان واپس ملتا ہے، بلہ اتنی خوبصورت پیاری معصوم سی چیز ہے، بلے سے لوگوں نے بلاد بنا دیا، تو بلہ اگر ہمیں واپس ملتا ہے دین وی گو آن بلہ، دین وی گو آن اوریجنل پارٹی. نہیں ہے تو پھر SIC کی پلیٹ فارم. اور کیا امید ہے، کب تک آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مل سکتا ہے نشان بلے کا؟ دیکھیں، سکندر سلطان صاحب کے اب اختیار میں، وہ راجا ہیں، پتہ نہیں جس کے دل کے راجا ہیں، لیکن ہم تو ان سے بعد بھی بات کریں گے، احترام کا رشتہ بہرحال ملحوظ خاطر رکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب سے بڑی جماعت قوم کی ول جس کے ساتھ ہے، تو اب تو قانونی لوازمات بھی پورے ہو گئے، بلہ واپس دینے دیں، نظام کو آگے چلنے دیں تاکہ نظام آگے چلے، ہم ایک واقعے کے اسیر بن کے نہ رہ جائیں. دیکھیں 9 مئی ہو گیا نا، 9 مئی سے اب آگے چلیں، عمران خان صاحب واپس باہر آئیں، عمران خان صاحب پہ کیسز جو غلط بنے ہیں وہ نکلیں باہر، اسیران باہر آئیں، قوم آگے بڑھے، عمران خان صاحب کو ان کا مینڈیٹ واپس ملے. اچھا، علی محمد خان صاحب، حق بنتا ہے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے. علی محمد خان صاحب، ابھی آپ کے کچھ وکلاء کی طرف سے یہ بھی امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ شاید عید سے پہلے خان صاحب کی رہائی بھی عمل میں آ سکتی ہے، کیا ایسی کوئی چیز ہے، ایسی کوئی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو ایسی کوئی پیشن گوئی نہیں کروں گا. پچھلے بھی پروگرام میں حبیب صاحب کے سامنے میں نے ایک بات کی، اس کا پتہ نہیں لوگوں نے رائی کا پہاڑ بنا دیا. حالانکہ اس میں نے کیا بات کی تھی؟ اس میں نے 6 مہینے پہلے کی ہوئی ایک بات کا حوالہ دیا تھا کہ الیکشن ابھی دور دور تک نہیں تھا، اور اگست ستمبر میں نے ایک بات کی تھی کہ تمام جماعتوں کے بڑے لیڈران کو صدر مملکت اکٹھا کریں، ان کو بٹھائیں، اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگوں کو بٹھائیں، اور ایک نقطے پہ بٹھائیں، ان میں کوئی مفاہمت کی ضرورت نہیں ہے، ایک نقطے پہ کہ جناب اگلا الیکشن آزاد شفاف ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ بتائیں کیا کیا تجاویز ہیں. اور یہ بھی میں نے اس وقت پیشن گوئی کی تھی، حالانکہ پیشن گوئی کا ڈومین شیخ رشید صاحب کا ہے، لیکن میں نے تھوڑا سا ان کی جگہ خود پیشن گوئی کی تھی کہ خدا نخواستہ اگر آپ آزاد شفاف الیکشن نہیں کرتے تو پھر میں اگلے الیکشن کے بعد انہی جماعتوں کو روڈوں پہ دیکھ رہا ہوں، وہی ہو گیا. اگر اس وقت آپ اپنی اپنی جماعتوں کے یہ جتنے بھی لیڈر ہیں، دیکھیں ایمل ولی خان اپنی جماعت کا بڑا لیڈر ہے، نواز شریف صاحب اپنی جماعت کے، زرداری صاحب اپنے، سراج الحق صاحب، اور ساتھ میں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور کچھ جو نیشنلسٹ جماعتیں بھی ہیں جن میں چکزئی صاحب وغیرہ آتے ہیں. تو میری تجویز تھی کہ ان لوگوں کو بٹھائیں. عارف علوی صاحب، اگست ستمبر میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی. اب آپ مجھے بتائیں، میں ادنا کارکن ہوں سیاسی، لیکن اگر اس وقت یہ سٹیپ لے لیا جاتا اور یہ لیڈران، بالخصوص ملک کے سب سے بڑے لیڈر عمران خان صاحب کو بھی بلا دیا جاتا اور بٹھا دیا جاتا، سب کو پتا ہے کہ وہ سیاسی کیسز ہیں، سب کو پتا ہے عمران خان دہشت گرد یا ملک کا دشمن خدا نخواستہ نہیں ہے، اس پہ سیاسی کیسز ہیں، ملک کو آگے لے جانا ہے، تو پھر آپ نے ان چیزوں سے نکلنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عمران خان جیسے بڑے لیڈر کو آپ اندر بٹھا دیں. علی محمد خان صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں نا، اس میں تھوڑا سا ایک کنفیوژن ہے. علی محمد خان صاحب، آپ تو یہ بات کر رہے ہیں نا، میں نے ایک بات اور بھی کی ہے، مجھے کہنے دیجیے آخری جملہ. دیکھیے، آپ مجھ سے اس پہ بے شک ایگری نہ کریں، آپ کے ناظرین، میری ایک سوچ ہے. دیکھیے، عمران خان جیسے بڑے لیڈر بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں، ایک دہائیاں لگتی ہیں، اس کو جیل میں رکھے نا، ان کا یا تحریک انصاف کا کم نقصان ہے، آپ ملک کا نقصان کر رہے ہیں. کسی بھی قومی لیڈر کو جب آپ سائیڈ پہ کرتے ہیں، نقصان یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، قوم کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. بڑی پارٹیاں ایک نعمت ہوتی ہیں اور بڑے لیڈر بھی ایک نعمت ہوتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایک تو 2 سوال ہیں، ایک تو میرا خیال ہے کہ غالباً عظمیٰ بھی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی طرف سے انکار ہو جاتا مذاکرات کا. جی یہی چیز کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو مل کے بٹھائیں، تو یہی چیز آتی ہے کہ جیل سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم تو کسی سے مفاہمت نہیں. دوسرا اس میں یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی اس وقت تحریک انصاف میں کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں، یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے. خان صاحب کے پرانے ساتھی ہیں، دیکھتے ہیں جب خان صاحب باہر انشاءاللہ جلد نکلتے ہیں. جو آپ نے ویسے بات کی، ہمارے وکلاء نے چھوٹی عید کی بات کی ہے، میری دعا ہے کہ ان کی بات پہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ برکت ڈالے. میں دوبارہ ایک بات کروں،
خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم پولیٹیکل ڈائلاگ میں نہیں جائیں گے. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ابھی یہ الیکشن ہوا, حبیب صاحب, بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ جناب پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں. آپ دیکھیں, کسی ایشو پہ بیٹھ کے گفتگو کرنا ایک علیحدہ ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیم, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانا تو اس اپنی سوچ کی عکس خلاف جانا ہے نا, کہ کرپشن کے خلاف ہم نے جماعت بنائی. پاکستان کے نظام میں جو کرپشن کا ایک چیز آئی ہے 80-90 کی دہائی میں, تو اس میں تو پیپلز پارٹی کا نون کے ساتھ برابر کا ہاتھ ہے. تو ان کے ساتھ اگر ہم حکومت میں جاتے ہیں تو ہم اپنے الیکٹوریٹ کو, جو ہمارے, دیکھیں جن لوگوں نے ہمیں ووٹ کیا ہے ان کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم حکومت میں جانا چاہ رہے تھے, ہمیں اقتدار بہت پیارا تھا تو اس لیے ہم نے نظری پہ قربانی دی. تو اس پہ ہم نہیں کر سکتے, لیکن ملک کے کسی بھی معاملے پہ 2 باتیں کروں گا, ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیے, اب اگر شہباز صاحب کہتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ میثاق معیشت کرو, تو یار میثاق معیشت کی باتیں تو بعد میں ہوں گی, پہلے آپ کے مینڈیٹ کا تو فیصلہ ہو کہ آپ کے پاس مینڈیٹ اصلی ہے. کیا میاں صاحب نواز شریف صاحب کی بات کروں, کیا وہ جیتے ہیں؟ ڈاکٹر یاسمین جیتی ہیں؟ کیا مریم بی بی جیتی ہیں؟ میر شرافت جیتا ہے؟ علی محمد خان صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ ان حالات میں اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو اس سے ڈیل کا ہی تاثر جائے گا؟ دیکھیں, خان صاحب نے اگر ڈیل لینی ہوتی یا ڈیل کرنی ہوتی تو وائی وڈ ہی سٹ ان جیل فار 250+ days؟ وہ پھر میاں صاحب کی طرح وہ بھی کوئی تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن سب کو یہ پتا ہے کہ کیسز ان پہ پولیٹیکل کیسز ہیں. اس پاکستان میں سب لوگوں کو 2 چیزوں کا ضرور آئیڈیا ہوگا کہ ایک تو ان کی انٹیگریٹی, جو آنیسٹی ہے. عمران خان صاحب کی سیاست پہ آپ اعتراض ضرور کر سکتے ہیں, کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ ہے, آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, بازار نہیں لگانا چاہیے تھا, یا آپ کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا, یا آپ کو اس کو لگانا چاہیے تھا, اس کو نہیں لگانا. These are the things on which you can discuss, but you can't argue کہ the man has got integrity, honesty اس کی بالکل crystal clear. Number 2 is patriotism with the country, کہ جس طرح سے اس نے ہم جیسے لوگوں کو, خان نے پاکستان کی محبت میں سب کو اکٹھا کر کے ایک تحریک چلائی. ہماری کیا مطلب, ہم کوئی آرڈنری پولیٹیکل پارٹی تو ٹریڈیشنل تو نہیں ہے نا. پاکستان کی محبت میں ایک جماعت بنی ہے اور لوگ آتے کہ یہ جو ہمارا حبیب صاحب کروڑوں بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے, اوورسیز بیٹھا ہے پاکستان میں, ان کو عمران خان صاحب کوئی 10,000 روپے مہینہ دیتے ہیں جو ساری رات بیٹھ کے پاکستان, وہ ہم میں پاکستان کا مستقبل دیکھتے ہیں. ہماری آنکھوں میں ان کو پاکستان کے اچھے مستقبل کا عکس نظر آتا ہے. That's why they support عمران خان and تحریک انصاف.